نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعلیٰ ہم شروع کر رہے ہیں، سورہ نمبر 87۔ یہ بھی بہت ابتدائی دور کی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورۃ الاعلیٰ کے بارے میں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ عید کی نماز کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات ہیں، بلکہ وتر کے لیے بھی ہے کہ آپ اکثر پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں خاص طور پہ سورۃ الاعلیٰ کا جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ایسے مضامین ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سنانا چاہتے تھے، اور خصوصاً خطبوں کی تذکیر کے ساتھ، یعنی وہ والی نماز ہے نا جس میں خطبہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ آپ ان صورتوں کے ذریعے بھی تذکیر فرماتے، نصیحت اور یاد دہانی کے لیے۔ تو اب اس صورت کی اہمیت ہم اس کے مضامین کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ سبح کے معنی ہوئے تسبیح کرو، کہ پاکی بیان کرو، پاک کرو کے معنی بلکہ بنتے ہیں۔ اور سبح جب کہا جائے تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام باتوں سے پاک قرار دینا جو اس کی شان کے منافی ہیں، کہ جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے سبح اسم، آپ پھر ربک الاعلیٰ کہا جا رہا ہے۔ رب کا کہنا کا جو ہے واحد کے صیغے میں نا سنگولر خطاب سمجھا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، کا اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور رب کا کئی جگہ ویسے قرآن میں ہم دیکھتے رہے ہیں۔ سمجھ میں ہمیں کیا آتا ہے جب اس طرح سے کا خطاب ہو؟ ویسے تو آپ کے واسطے سے ہم سب ہر انسان بھی مخاطب ہے۔ رب کے معنی بھی ہم سمجھتے ہی آ رہے ہیں، پرورش کرنے والا، مالک اور آقا۔ رب کا کہنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خود فرمائے کہ تمہارا رب، کہیں تو کس طرح جیسے اللہ رب جو رب العالمین ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نسبت جوڑے، کہے کہ میں تمہارا رب ہوں، تو رب کا تمہارا رب۔ یہ بھی یاد دہانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ کا تعلق رب اور بندے کا ہی ہے۔ اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بندے ہی ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ربک الاعلیٰ، اعلیٰ کہیں تو اونچا، برتر، سب سے بلند مقام رکھنے والا۔ الاعلیٰ کہنے کے معنی ہوئے کہ اس کی ذات اس بات سے بہت برتر ہے، بہت بلند ہے کہ کسی مخلوق پر قیاس کیا جائے، مخلوق کی طرح اسے سمجھا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور غلط تصورات کے ذریعے کیا ہوتا ہے، غلط نام بھی اللہ تعالیٰ کے رکھے جاتے ہیں نا، تو اور جب وہ غلط ناموں سے پکارا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے غلط اور مشرکانہ عقائد پیدا ہوتے ہیں نا۔ اور عقیدے میں شرک آ جائے تو سوچیں بندہ اپنے رب کی ہدایت سے محروم ہو کر جیسے شیطان کے ہاتھ ہی لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہدایت ہو رہی ہے کہ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اب تسبیح کرنے کا حکم، تسبیح کرنے کی بات قرآن میں بہت مقامات پر آتی ہے۔ کہیں فرشتوں کی تسبیح کا ذکر ہے کہ وہ بغیر تھکے مسلسل کرتے رہتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، سورہ حمیم سجدہ کی آیت، کہ وہ مسلسل کرتے ہی رہتے ہیں اور تھکتے ہی نہیں ہیں۔ کہیں زمین و آسمان کی تسبیح کی بات ہے، پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح، بلکہ سورہ اسراء میں ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ یعنی پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ، پہلے پاکی کہ ہر کمزوری سے وہ پاک ہے، اور پھر اس کی حمد، اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ پھر کتنی ہی دفعہ یہ حکم بھی کی طرح بھی آتا ہے نا، جس طرح یہاں آ رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی، آپ کے رب کے نام کی جو عظیم ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ تو کتنی جگہ قرآن میں آتا ہے، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بھی پیچھے سورہ دہر میں پڑھ رہے تھے کہ تسبیح صبح اور شام کرو۔ اب یہاں سورۃ الاعلیٰ بھی اسی حکم سے شروع ہو رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اب اس رب اعلیٰ کی تسبیح کا
سب سے بہترین طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا وہ نماز بھی ہے. اور سبح بحمدہ کا حکم جب قرآن میں جہاں دن کے اوقات کے ساتھ آتا ہے، کئی جگہ آتا نا، قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورہ کہف میں ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے. تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، نماز ہی مراد ہوتی ہے. نماز میں فرض نماز بھی، پھر خصوصاً جیسے شب میں، رات کے اندھیروں میں، تنہائی میں اپنے رب کی تسبیح، تو روح کا جیسے تزکیہ کرنے والی ہوتی ہے نا. اب یہاں سبح اسم ربک کا کہا جا رہا ہے، لفظی ترجمہ تو ہوا اپنے رب برتر کے نام کو پاک کرو. اب اس بات کو کئی طرح سمجھا جا سکتا، اور ظاہر ہے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس حکم پر ہم کیسے عمل کریں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نام تعظیم اور تکریم سے لینے کی ضرورت ہے. اللہ کا نام خوش و خضوع اور ادب سے ہی لیا جائے. ہنسی مذاق میں، لطیفوں میں، یا ایسے لوگوں کے سامنے جو اللہ کا احترام نہ کرنے والے ہوں، گندی جگہوں پر، بلکہ ایسے وقت میں بھی نہ کرنا جبکہ لوگ ناگواری سے سنیں. سوچیں آپ بچے کو ایک طرف ڈانٹ رہے ہیں، کسی کام سے منع کر رہے ہیں، اور اس وقت ہی جو اس کو برا لگ رہا ہے وہ کام چھوڑنا، وہ کام سے بچنا، اس وقت ہی آپ اللہ تعالیٰ کا حوالہ دے رہے ہیں. اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے الٹے جذبات پیدا کر دیں. محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا اللہ تعالیٰ کی لوگوں کے دل میں، نہ کہ اس سے بیزار کرنے کی. ایسے وقت میں بات نہ کریں، ایسے وقت میں اس کا نام نہ لیں جب لوگ اسے بیزاری سے سنیں یا سننا نہ چاہیں. وہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور پھر ادب میں یہ بھی شامل ہے کہ جو نام اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائے یا اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں بتائے، صرف انہی ناموں سے اللہ کو پکارنا چاہیے. اللہ کی کتاب سے بھی ہمیں یہی ہدایت ملتی ہے. سورہ اعراف میں کہا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے لیے اسماء الحسنى ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اسی کے لیے ہے اسماء الحسنى. فَادْعُوهُ بِهَا، اسی اچھے ہی ناموں سے، انہی ناموں سے اس کو پکارو. اور بھی بلکہ آگے تاکید آتی ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں. یلحدون، ملحد ہو جاتے ہیں، یعنی ایسے نام رکھیں جس میں کوئی شرک شامل ہو جائے، کوئی غلط عقیدہ شامل ہو جائے. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، وہ کام تم مت کرو. وہ تاکید ہو رہی ہے. اب اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام تو ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں، جیسے رحمان، رزاق، غفار، قدوس. انہیں مخلوق کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ اسماء الحسنی ہیں جو قرآن میں بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہوئے. ان ناموں سے غیر اللہ کی تعریف بھی ہو سکتی ہے، جیسے رؤوف، رحیم. قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا. کریم، سمیع، حلیم بھی اللہ تعالیٰ کا بھی نام آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی آتی ہے. تو کچھ ہے جس سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی دوسروں کی بھی صفات ان سے بیان ہو سکتی. لیکن کچھ نام ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، ان سے کسی اور کو، غیر اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے. یہ بھی سب بات سمجھ میں آتی ہے. پھر یہ بھی ہے، یہ بھی علماء تاکید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کے ناموں سے نہیں پکارا جا سکتا. جو خود کو محبت آ رہی ہے، خود اللہ تعالیٰ سے تعلق محسوس کر رہے ہیں، جو خود کا دل چاہ رہا ہے اس نام سے ہم پکاریں، ایسا نہیں ہے نا. اگرچہ سوچیں جیسے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ایجاد کرنے والا ہے، لیکن اسے انوینٹر کہہ کے نہیں پکارا جائے گا. وہ اگرچہ خالق، الباری، المصور ہے، لیکن کوئی انجینئر، آرکیٹیکچر وغیرہ کا نام نہیں دیا جا سکتا نا. تو جو نام ہے، اور نام بھی اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے اسماء الحسنی ہیں، خوبصورت نام ہیں جن سے رب کریم کی بہترین صفات کی پہچان ہوتی ہے، اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارنے، اس کا ذکر کرنے، اس کی پاکی بیان کرنے کا یہاں پہ حکم دیا گیا. کہا جا رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی. اس آیت کے بارے میں روایات سے یہ بھی پتہ چلتا کہ اکثر صحابہ جب اس آیت کو سنتے تو فوراً عمل کرنے کے لیے، قرآن میں کوئی حکم دیا جا رہا ہو تو صحابہ کرام کا اسوہ ہمیں پتہ چلتا ہے کئی روایات سے، فوراً عمل کرنا چاہتے تھے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہی
کسی حالت میں ہوں، کچھ کر رہے ہوں، فوراً عمل کی کوشش کرتے تھے نا۔ صحابہ کرام کے سامنے اگر یہ صورت پڑھی جاتی، یہ صورت سنتے یا خود بھی پڑھتے وقت بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ پڑھ رہے ہوں سورۃ الاعلیٰ، تو اس آیت کو سنتے ہی فوراً عمل کرنے کے لیے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے۔ اگر نماز میں نہیں ہوتے تو ظاہر ہے نماز میں جب سن رہے ہوں تو نہیں کہیں گے، خاموشی سے قرآن سننا ہوتا نا جب نماز پڑھ رہے ہوں، یا خود قرآن پڑھ رہے ہوں تو قرآن ہی پڑھیں گے، لیکن اس کے علاوہ وہ اس کا جواب جیسے سبحان ربی الاعلیٰ سے دیتے تھے۔ ہمیں بھی وہی کرنے کی ضرورت ہے جب ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہوں، ابھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہ سب سبحان ربی الاعلیٰ۔ نماز میں اس کے حکم پر عمل کرنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے۔ کیسا بہترین کلمہ بھی ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ کہیں تو اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں جو اعلیٰ، سوچیں بالکل زمین پہ نیچے گرے ہوئے ہیں، اور اس وقت اپنے اعلیٰ رب کو انسان یاد کر رہا ہے کہ وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس سے ہمارا تعلق ہے، رب بھی وہ میرا رب ہے۔ تو کیسا دل کو اطمینان دینے والا کلمہ ہے نا۔ صرف 3 دفعہ ہی نہیں، جتنی دفعہ جس سے ایمان بڑھ رہا ہو اتنی دفعہ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، بار بار 8 نمبر میں پڑھنا ویسے بہتر ہے، تو جیسے 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 2 دفعہ اور پڑھیں تو 8 نمبر ہی ہوتے چلے جائیں گے نا۔ اور اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت جو ہے فسبح بسم ربک العظیم پر عمل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا سکھایا۔ اور پھر اب آگے کہا جا رہا ہے الذی، جس نے خلق پیدا کیا، فسوا پھر درست کیا، اس کو تسویہ کیا، اعضاء کو درست کر دیا۔ اب اس آیت میں ابھی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 2 اور اس کے آگے اور چند آیات میں جو رب اعلیٰ جس کے تسبیح بیان کرنے کی بات ہے، اس کی کچھ صفات کا تذکرہ آ رہا ہے، کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اب یہاں پہ کیا بتائی جا رہی صفت کہ اس نے پیدا کیا، خلقہ، وہ جو رب ہے پیدا کرنے، رب کے اندر یہ بھی ہے وہ پیدا کرنے والا بھی ہے۔ خلقہ کے معنی ویسے تو پیدا کرنے کے ہیں، لیکن جب تخلیق کے دوسرے مرحلوں کے ساتھ آیا، جیسے ابھی آگے فسوا یہاں پہ آ رہا ہے، قرآن میں بھی کئی جگہ اور بھی مرحلوں کے ساتھ آتا ہے، تو اس کے معنی کسی چیز کا جیسے خاکہ بنانے، ڈیزائن کرنے، کسی چیز کو بنانے کی پوری پلاننگ کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو فسوا آ رہا ہے، تسویہ کے معنی ہے کسی شے کو ٹھیک ٹھاک کرنا، برابر کرنے کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے نا، جیسے سویہ، اس کو ہموار کرنا۔ اردو محاورے میں جیسے ہم نوک پلک سنوارنا کہتے ہیں نا، کہ ہر لحاظ سے بالکل صحیح کرنا، تو وہ بات ہے یہاں پہ کہ پہلے پیدا کیا، پھر فسوا ہموار کیا، بہترین طریقے سے بنایا، اس کی نوک پلک درست کی۔ پیچھے سورہ الانفطار میں ہم نے پڑھا تھا، وہاں پہ انسان کے تسویے کی بات ہے نا، یہاں پہ تو خلقہ ہے تو ہر چیز ہی ہے خلقہ میں، لیکن خاص انسان کا بھی دیکھیں جیسے سورہ انفطار میں ہے تو وہاں پہ کیا کہا گیا تھا، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ جس نے تجھے پیدا کیا، خلقک فسواک، تجھے نک سک سے درست کیا، تفہیم کا یہ ترجمہ ہے نا، نک سک سے درست کیا، ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک کیا، پھر فعدلک، تجھے متناسب بنایا، ہر چیز کیسے عدل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ اور وہاں اس آیت کو ہم نے سمجھا تھا ویسے سورہ انفطار پڑھتے ہوئے کہ فعدلک کے کیا معنی ہیں۔ اور پھر سورہ کہف میں باغ والے کو اس کا ساتھی جس طرح تذکیر کرتا ہے، وہاں اس سے بھی تسویہ کا مفہوم زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس آیت کو بھی اگر یاد کریں کہ اس کے ساتھی نے اس سے یعنی مغرور باغ والے سے کہا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو اس ہستی سے کفر کرتا ہے، خلقک من تراب، جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر تجھے پیدا کیا نطفے سے، ثم سواک رجلا، اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کر دیا۔ کس طرح یعنی پہلے پیدائش ہوئی، کس طرح مٹی سے بنا، نطفے سے بنا، اور پھر ایک رجلا، ایک بہترین شخصیت بنا کے کھڑا کر دیا، ہر لحاظ سے اس کو بالکل متناسب، بالکل بہترین طریقے سے بنا کے کر دیا۔ انسان کے تسویے میں تو کیسی باریکیاں ہیں، کئی دفعہ ہم یہاں پہ بات کرتے بھی رہے ہیں، سورہ انفطار میں بھی شاید کی ہوگی، لیکن تھوڑی سی دیر میں بات ہو بھی نہیں سکتی۔ سوچیں تو کس طرح سے کتابوں کی کتابیں ناکافی ہو جائیں لکھنے کے لیے
کتنی چیزیں کیسی متناسب، ہر چیز ایک رواں اپنی جگہ پہ ایسا کام کر رہا ہے. ہمارے جسم کے اوپر کا ذرا سا لکوڈ آنکھ کے اندر کا ہو، وہ کان کے اندر کا ہو، وہ کیسے وہاں کیا خاص کام کر رہا ہے. ذرا سی کمی، ذرا سی زیادتی کیا بگاڑ پیدا کر سکتی ہے. صورت، شکل، ہر چیز ہی کہ کس طرح سے متناسب ترین اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، بہترین لگنے والا پیدا کر دیا. اور یہاں پہ تو بات صرف انسان کی نہیں ہے، کائنات کی ہر شے کی ہے. جو چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی اسے راست اور درست بنایا، اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھاک قائم کیا، اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ اس سے بہتر کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. جیسے سورہ سجدہ میں کہا گیا الذی احسن کل شیء خلقا، جس نے ہر چیز بنائی، جو بنائی خوب ہی بنائی، احسن سب سے بہترین بنائی. ہر چیز ہی جو بھی پیدا کی کس طرح احسن ترین اس نے پیدا کی. اور پھر پیدا کرنے کے بعد اس کا تسویہ کرنے کے بعد والذی، اور جس نے قدرا اندازہ ٹھہرایا، فہدا پھر راہ دکھائی. الذی، وہ جس نے قدرا کہیں تو کیا معنی ہوئے؟ جس نے تقدیر بنائی، جس نے اندازہ ٹھہرایا. قدرہ کا لفظ ویسے بھی گہرے معنی ویسے رکھتا ہے اور قرآن میں کئی طرح سے آتا بھی ہے. قدرہ کے ایک معنی تو ہے کہ کسی چیز کو قدرت عطا کر دینا، جیسے زمین، سورج، ہوائیں، بادل، ہر ایک کو جو کام انہیں کرنا ہے اس کی قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، وہ کام کرتے جا رہے ہیں. پھر ہر چیز کا ایک اندازہ ہے. اندازہ کہیں تو اردو میں کئی طرح استعمال ہوتا ہے نا، اندازے کا لفظ بھی صرف گیس کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے. وہ اندازہ گیس کرنے والی بات نہیں ہے. اندازہ کہیں تو بالکل صحیح اندازہ ہونا کہ کون سی چیز کہاں بالکل جیسے فٹ آتی ہو، کس طرح وہ کام صحیح طرح کرے، تو وہ اندازہ ہے اصل میں. وہ کہ اس کی ایک تقدیر ہے کہ وہ کیا کام، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اندازے سے ایک تقدیر اس کی پہلے بنا دی کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کہاں تک کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے. اس کئی مثالوں سے خود ہی ہم سوچ سکتے ہیں کائنات کی ہر چیز کے بارے میں. زمین کو سوچیں، سورج کی جتنی روشنی، جتنی حرارت کی ضرورت تھی اتنی ہی پہنچے گی. کس طرح کیسے اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے وہ آج سورج ہے کیا چیز نا، کس طرح یہ نہیں ہوتا کہ وہ حرارت وہ حد سے اور کچھ زیادہ بڑھ جائے. ہے اتنی شدید گرم وہ ہے گولا، لیکن اسی حد تک ہے جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو جاتا. اتنی ہی زمین پہ پہنچتا ہے جتنی کہ اس کو ضرورت ہے زمین پہ زندگی کے لیے. سمندر کے پانی کو جتنا بخارات بن کر اڑنا ہے، سارے اندازے اللہ کے پاس ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا سمندر خالی ہو جائے. بچے لمبے ہو رہے ہیں، گرو ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ بڑھتے ہی چلے جائیں، ایک حد پہ جا کے انہیں رک جانا ہے. درختوں کو بھی اسی طرح سے دیکھیں، اتنے بڑھ رہے ہیں، اونچے اونچے جا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اور بھی اونچے جائیں جو مصیبت بن جائے. اتنا ہی جتنا اللہ نے اندازہ رکھا ہوا ہے کہاں تک انہیں بڑھنا ہے، کہاں رک جانا ہے نا. اور پھر یہ بھی کہ جانداروں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک ایک چیز کی تقدیر دنیا میں آنے سے بھی پہلے سے لکھی ہوئی ہے نا، کہ کتنی زندگی ہوگی، کہاں سے کتنا رزق حاصل ہوگا، کیا امتحان ہے. انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے قدرہ کا، ویسے یہ مطلب نہیں ہے بالکل مجبور ہے انسان، اب کچھ کر نہیں سکتا، بس لکھا ہوا ہے جہنم میں جانا لکھا ہے، جنت میں جانا لکھا ہے، یہ بات نہیں ہے. وہ بھی تقدیر ہے. اللہ نے آزادی جو دے دی وہ بھی تقدیر میں ہی ہے کہ عمل کی آزادی دی گئی، یہ کام کریں گے تو یہاں جائیں گے، وہ کام کریں گے تو وہاں جائیں گے، یہ ساری تقدیر لکھی ہوئی ہے نا. وہ سارے بھی اندازے ہی ہیں نا. سورہ عبس میں جیسے تھا کہ خلقہ فقدرہ، اس سے پیدا کیا انسان کی بات ہے، پھر اس کی تقدیر بنائی. تقدیر جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ اندازہ، اور ہر چیز کے لیے قد جعل اللہ علی کل شیء قدرہ، سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا، ہر چیز کی تقدیر بنائی. ہر چیز کو پتہ ہے اسے کیا کرنا ہے، بادلوں کو کہاں پر کتنا برسنا ہے، کوئی صحرا سے بس گزر جانا ہے چھینٹے ڈالتے ہوئے، سرخے زمین پہ جا کے خوب برس جانا ہے، بیج کو زمین میں کیا کرنا ہے، جڑ کو کہاں جانا ہے، کوپل کو کیسے اوپر آنا ہے، پتوں کو کیا کام ہے، جڑ کا کیا کام ہے، ایک ایک چیز جو ہے پھل کیسے بننا ہے، ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. کتنے پھل کتنے آئیں گے، کہاں کون سی چیز کتنی پیدا ہوگی، کون سا رزق کتنا نکلے گا،
ایک ایک چیز کی تقدیر بنی ہوئی ہے. پھر فہدا بھی آتا ہے، قدرہ فہدا، اور ہدایت دی، ہر چیز کو راستہ دکھایا. بیج کی مثال ابھی ہم نے دیکھی، کس طرح کون سکھا رہا ہے اسے، کون ہدایت دے رہا ہے کہ وہ جڑ نیچے جائے، وہ تنا اوپر کی طرف آئے، کیا کچھ وہ کام کرے. اور اسی طرح سے ہر چیز کو براہ راست جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہوتی ہے. ایک تو ایک بچے کو ہی سوچ لیں، دنیا میں آتے ہی کس نے اسے سکھایا، جیسے کوئی اسے وہی اسی وقت ہو رہی ہو کہ اب کیا کرے، کیسے اپنے آپ کو پالے، کیسے دودھ پیے. شہد کی مکھی کو کون سکھا رہا ہے کہ شہد کیسے بنائے. اس میں سورہ طٰہٰ کی آیت 50 میں موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں، قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی، پیدا کیا، پھر اس کو راستہ بتایا، سارے راستے کھول دیے. زمین میں سوچیں کیسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھ دیے، کیسے کیسے خزانے ہیں، مٹی کے اندر ہی کیسے خزانے، کیا کیا نیوٹریشن بھرا ہوا ہے، اور یا پہاڑوں پہ یا زمین کے اندر کیسے کیسی چیزیں ہیں جس سے انسان فائدے اٹھا سکتا ہے. پھر اسے ہدایت انسان کو دی، اسے عقل سمجھ دی جس سے وہ ان خزانوں کو نکالے، فیضیاب ہو، اس سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح سے انسان کے اندر خیر و شر کی تمیز رکھی، اس کا شعور دیا کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے. پھر اس کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اپنی کتابوں کے ذریعے سیدھا راستہ دکھایا. فہدا والذی اخرج المرعی، اور وہ جس نے اخرجا اگایا، نکالا، المرعی، جو مرعی کہیں تو چارہ، مرعی کا لفظ رے عین یہ سے، الرعی کہتے ہیں جیسے جاندار چیز کی حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، کھلانا پلانا، حفاظت کرنا. راعی کہتے ہیں چرواہے کو، جو مویشیوں کو کھلاتا پلاتا ان کی حفاظت کرتا ہے. مرعا کا جو لفظ اسی سے ہے، تو چراگاہ، چارہ، پاسچر، گریزنگ لینڈ جیسے انگلش میں. یہاں عام نباتات کے لیے ویسے آ رہا ہے، زمین سے اگنے والی ساری چیزوں کے لیے ہے. البلدی، اور وہی ہے وہ اور جس نے اخرج المرعی، نباتات نکالی، نباتات اگائیں، کہ کس طرح انسانوں کے لیے کیسی ضروری چیز تھی، کس طرح انسان اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور پھر نباتات کے اگنے کے پورے مرحلے پہ انسان غور کرے کہ کس طرح سے وہ ایک بیج سے وہ ایک اتنی سی کونپل نکلتی ہے، پھر کس طرح وہ بڑھتی ہے، پھر کس طرح وہ موٹی ہوتی ہے، کس طرح پھل پھول جاتی ہے، پھر کیسے پھل نکالتی ہے. وہ ساری مرحلوں پہ بھی جیسے انسان کو غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور پھر وہ مرحلوں سے گزرتے ہوئے پھر کہاں تک پہنچتی ہے، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پس جعلہ، پس کر دیا اس کو، غثاء کے معنی کوڑا کرکٹ کو کہا جاتا، اس کی سوکھی گھاس، کوڑا کرکٹ. ویسے تو بدبودار چیز جیسے انسان کو جیسے برداشت نہیں ہونا، جیسے الٹی آ رہی ہو، اس کو بھی کہا جاتا. جیسے سیلاب کے آنے کے بعد جیسے کچرا وغیرہ سب ایک جگہ اکٹھا ہو جاتا نا، اس کو بھی کہا جاتا. یہاں پہ وہ سمجھا گیا کہ نباتات جب سوکھ جائے، جیسے فال کے بعد کس طرح وہ جو ساری گھاس پھوس کس طرح سے سڑنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس کی طرف جیسے اشارہ زیادہ تر سمجھا گیا. اور بھی ویسے لوگوں نے معنی لیے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. احوا کے معنی سیاہ رنگ بھی ہے، گہرا رنگ اصل میں ہوتا ہے، ڈارک کلر جیسے ہو. تو وہ جو سوچیں ایک وقت جو نباتات اگتی ہیں کیسے اپنے اگانے والوں کے دل کو خوش کر دیں، کہ سورہ فتح کے ہے نا آخری آیات میں جس طرح ہے، تو وہ پھلتی پھولتی بڑھتی کیسے خوش کر رہی ہوتی. پھر وہ آخری مرحلہ آتا ہے کہ بس وہ سوکھ جائے، بالکل غثاء احوا بن جائے، سوکھی سڑی سی گھاس کالی پیلی بن جائے، وہ جیسے بتایا جا رہا ہو. لیکن کا لفظ ایک تو یہ سمجھا نا کسی نے کس طرح سے وہ خس و خاشاک، لیکن اس کے علاوہ گھنے اور سرسبز اور شاداب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا، شاداب نباتات کے لیے بھی استعمال ہوتا. اور اسی طرح احوا بھی جو ہے جب نباتات اگنے والی چیزیں جو ہیں وہ شاداب ہو جائیں، خوب بہت یعنی اپنے عروج پہ پہنچ جانے کے بعد بھی ان کا رنگ جیسے زیادہ گہرا ہو جاتا نا، اسے بھی کہتے ہیں اصل میں جیسے گہرا سرخ رنگ ہو، سیاہی مائل جیسے ہوتا نا، اسے بھی احوا کہتے ہیں. اسی طرح گہرا سبز، بلکہ اکثر رنگوں کے دیکھیں جب بہت ہی ڈارک گہرے ہوں تو
کس طرح آلموسٹ سیاہ لگتے ہیں نا، تو وہ اصل میں احوا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی سمجھا گیا کہ غصان احوا سے مراد یہ کہ وہ خوب سرسبز و شاداب ہو کے خوب اپنے عروج پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اب ان معنوں کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں تو کیا مطلب ہوا کہ فجعلہ غصان احوا، بلکہ پچھلی آیت کے ساتھ کہ نباتات کو زمین سے وہ رب اعلیٰ کی تسبیح کرو جو نباتات کو زمین سے نازک کونپلوں کی صورت میں نکالتا ہے، پھر ان کو گھنی اور سیاہی مائل سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اپنے جوبن پر وہ پہنچ جاتی ہیں۔ پہلے معنی جو زیادہ تر مفسرین نے لیے، اس کے لحاظ سے کیا مطلب ہوا کہ اس نے نباتات اگائیں، پھر کوڑا کرکٹ انہیں بنا دیا، پورے انجام تک پہنچا دیا۔ ان معنوں کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت کو ہر سال یہاں پہ اپنے آس پاس دیکھیں تو کس طرح اگ رہی ہے، سارے پتے ہرے ہرے نکل رہے ہیں، کیسی بہار آ رہی ہے، ہر طرف بہار کیسی نظر آتی ہے جب شروع ہو بہار کا موسم، اور پھر کس طرح ہر چیز سوکھی سڑی، ابھی دیکھیں گھاس کیسی پیلی ہونا شروع ہو چکی، اور پھر کہاں تک پہنچ جائے گی، بالکل ہر چیز سوکھی سڑی ہو کر رہ جائے۔ دوسرے معنی جو لیے گئے اس کے لحاظ سے دنیا کے کتنے حصوں میں کیلیفورنیا وغیرہ کا سوچیں تو نباتات اگی، پھر اگ کے اپنے اس پہ پوری خوب پھلی پھولی بہترین ہو گئی، خوب زبردست سبز کے سارے باغات ہر چیز ہو گئی، وہ بھی مطلب اس طرح سے سمجھا جا سکتا۔ ان آیات سے اللہ کا بہترین جیسے تعارف بھی چل رہا ہے، اپنے رب کی پہچان ہو رہی ہے، ساتھ ہی اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، سب اہل ایمان کے لیے بھی، کہ ہر کام درجہ بدرجہ ترتیب کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، اور بندے کا کیا کام ہے، وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کے احکام کی تکمیل کرتا رہے، جو اس کا فرض ہے وہ ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس راہ پر چلنے کا حکم دیا اس پہ چلتا رہے، وہ منزل کو پا لے گا۔ جو مشکلات راستے میں پیش آئیں ان میں بھی دنیا اور آخرت کی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں، کچھ مشکلات آ سکتی ہیں لیکن پھر منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ جس طرح دیکھتے ہو انسانوں کو چاہے دیکھیں، ہر چیز کی خلق کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، ہر سارے مرحلوں سے گزرتے ہوئے ہر چیز کی تقدیر ہے بنی ہوئی، انہیں آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اپنے پورے جوبن پہ پہنچنا ہے۔ اسی طرح آپ کا کام بھی جو آپ نے شروع کیا، جو آپ کو کام دیا گیا، وہ کام بھی انجام تک پہنچ جائے گا، اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے سورہ فتح کے جو آخری آیات ہیں ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہ وہ پورے اس کام کی، مسلمانوں کی، اسلام ہی کی مثال ہے نا، اسی سے نباتات سے کہ کس طرح چھوٹی سی کوپل نکلتی ہے، پھر بڑھتی ہے، پھر کس طرح خوش کر دیتی ہے کسانوں کو، اور اسی طرح سے اسلام بھی جب شروع ہوا تو اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں مکے میں کیا حالت ہے، ایسی زبردست آندھیاں چل رہی ہیں کہ بس اڑا کے لے جائیں گی اور اسلام کو چلنے نہیں دیں گی، اسلام کی دعوت کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیں گی، لیکن کس طرح آہستہ آہستہ بڑھتے 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 کچھ سالوں میں کس طرح وہ قائم ہو گیا۔ تو اسی طرف اصل اشارہ ہو رہا ہے، وہی اصل تسلی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ پھر کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پھر چل رہا ہے، سَنُقْرِئُكَ ہم پڑھا دیں گے آپ کو، فَلَا تَنْسَى پس نہیں آپ بھولیں گے۔ ان آیات کو بھی کئی طرح سے سمجھا لوگوں نے، کسی نے تو یہ سمجھا کہ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لینے کا اس وقت ابھی طریقہ پوری طرح آتا نہیں تھا، وہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے، لیکن ویسے اس آیت کو اس کے علاوہ اگر غور کریں تو کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اصل بات جس کو سمجھانے کے لیے اوپر کی تمہید بیان ہوئی نا، کہ قدرت کا قانون جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کس طرح انسان کے خلق میں، اس کی تکمیل میں، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کو مقدر کرنے میں، سبزے کو اگانے، اس کو پروان چڑھانے میں جس طرح ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک منزل سے دوسری منزل تک مرحلے طے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے، جس ہدایت وحی سے نوازا ہے، اس کے مرحلے بتدریج طے ہوں گے تو اپنا کام پورا کر لو گے۔ یہ بالکل ایسی ہی تسلی ہے جو سورہ طٰہٰ اور سورہ قیامہ میں آتی ہے نا، دونوں جگہ بھی، ان دونوں جگہ پہ بھی جو آیات ہیں ان کو بھی کسی نے تو بس صرف وحی کو لینے کا طریقہ ہی سمجھا، لیکن یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ کو اپنے کام کے بارے میں تسلی دی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی دونوں جگہ ہی کیا ہے، قرآن کے معاملے میں آپ کو جلدی نہیں کرنے
اور وحی کو لینے میں جلدی نہیں کرنے کی جیسے تاکید کی گئی ہے۔ اب یہ بات بھی ہم قرآن میں دیکھتے آ رہے ہیں کہ مکے کے اس آزمائش کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مخالفتوں اور جن مشکلات کا مقابلہ کرنا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا سہارا وحی الہی ہی تھا نا۔ اس وجہ سے آپ وحی کے لیے بڑی شدت سے منتظر ہوتے تھے، اور جب وہ نازل ہوتی تو اسے جلدی اور پوری طرح لینے کی فکر اور اضطراب کی کیفیت میں ہوتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی جو یہاں آ رہی ہے کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ آپ جلدی نہ کریں، ہم پڑھا دیں گے، اور اس کو اترنے کا جو پروگرام ہم نے مقرر کیا ہے اسی کے مطابق وہ اترے گی، اور اسی میں حکمت اور مصلحت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری وہی ایک وقت میں نازل ہو جائے۔ پیچھے والذی قدر فہدی والی آیت یاد کریں تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ طے تھا، کب کون سی وحی نازل ہوگی، کون سی ہدایات آئیں گی، کتنے عرصے تک آئیں گی، اس کے کیا اثرات ہوں گے، کب کون سے امتحان ہوں گے، کب کامیابی نصیب ہوگی، اس کام کو کب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا، وہ ساری چیزیں طے ہیں۔ تو اس کی تسلی آپ کو دی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں، آپ کو اس میں جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کو یاد کرنے کے لیے فکر مند اور پریشان نہ ہوں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے قرآن کو پڑھوا دینا اور یاد رکھنا۔ فلا تنسیٰ کہہ دے گا نا، آپ کو بھولنے والے نہیں ہیں، آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ سورہ قیامہ میں اور بھی اسی طرح کی جو تسلی دی گئی، وہاں پہ کہا گیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ آپ جلدی کے لیے جیسے لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیں، نہ چلائیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو پڑھ کر سنانا۔ قرآن کا لفظ پہ پڑھنے کے معنی میں ہے کہ پڑھ کر سنانا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم اس کو پڑھ کر سنا دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تب اس کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو جو آپ کو سنایا گیا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی وضاحت، اس کے سمجھانا بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ تو ان آیات سے کس طرح سمجھ میں آتا ہے کہ جس معجزے سے قرآن نازل ہوا، اسی طرح کے معجزے سے ایک ایک لفظ آپ کے حافظے میں محفوظ بھی کر دیا گیا۔ اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ آپ کچھ بھی بھول جائیں۔ ہمارے لیے بھی اس آیت میں کیسا اطمینان ہے، کیسا اطمینان دلانے والی بات ہے یہ کہ اللہ کا کلام بالکل صحیح حالت میں ایک حرف، ایک زیر زبر تک کی تبدیلی کے بغیر ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس کا ثبوت تو خیر ہے ہی، کس طرح دنیا کے کسی کونے سے کوئی قرآن اٹھا لیں کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، اور اس میں بھی کتنا اطمینان ہے۔ رب کریم کا، رب العالمین کا کلام ہے، بالکل وہی کلام ہے، کچھ بھی اس میں ذرہ بھی تبدیلی نہیں ہوئی بھی ہے، وہ اطمینان یہاں پہ دلایا گیا۔ اور پھر کہا جا رہا ہے الا ما شاء اللہ، الا مگر ما وہ شاء اللہ جو چاہے اللہ، یعنی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب اوپر کہا گیا کہ ہم پڑھا دیں گے تم نہیں بھولو گے، پھر کہا جا رہا ہے مگر سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ تو اس کے اصل معنی تو ایسے ہیں کہ پورے قرآن کا لفظ بلفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں محفوظ ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صلاحیت کا ہی کرشمہ نہیں تھا کوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کا نتیجہ ہے نا، ورنہ اللہ چاہے تو اسے بھلا بھی سکتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بھلا دے۔ بالکل یہی بات قرآن مجید میں دوسری جگہ بیان ہوتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لے جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو چھین بھی سکتا ہے، یہ اللہ ماشاء اللہ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصل میں یہ معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے سینے میں اسے پوری طرح محفوظ کر دیا۔ اب ویسے تو ہر انسان ہی کی صلاحیتیں اللہ ہی کی عطا کردہ ہے نا، جس کے پاس جتنا علم ہے اللہ ہی کی مشیت سے ہے، اور اسی وقت تک ہے جب تک اللہ چاہے۔ بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے، کیسے بڑی کامیاب زندگیاں گزارنے والے بھی کیسے ڈائمینشیا کا شکار ہو جاتے ہیں، سب کچھ چلا گیا،
وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب بھلا دے، کچھ بھی باقی نہیں رہا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا تو ظاہر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معجزہ ہے جو ہمیں قرآن کے ایک ایک لفظ پر ایمان اور اعتماد عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں آیا. اللہ ماشاء اللہ سے مفسرین نے اسے منسوخ آیات کی طرف اشارہ بھی سمجھا. قرآن کے کچھ آیات ہیں نا جن میں احکامات آئے جو کچھ مدت کے لیے تھے پھر منسوخ ہو گئے، اگرچہ آیات قرآن میں موجود ہیں، تو وہ بھی سمجھا کہ جو اللہ کی مشیت ہو، اللہ تعالیٰ چاہے بدل دے، ایک حکم دے اللہ تعالیٰ پھر اس کو بدل دے، اسے منسوخ کر دے. اور اس کے علاوہ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ وہ جو آپ کبھی نماز میں جیسے کسی آیت کو پڑھنا آپ بھول گئے، روایات میں آتا بھی ہے، تو وہ عارضی بھول جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے بھولنا وہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ چاہے. لیکن بہرحال اللہ کی مشیت، اس کی حکمت اور رحمت سے پورا قرآن لفظ بلفظ آپ کے سینے میں محفوظ رہے گا، یہ بات بتائی گئی. اور پھر کہا جا رہا ہے انہو، بے شک وہ یعلم الجہر وما یخفا، بے شک وہ جانتا ہے الجہر ظاہر کو، کھلی بات کو، وما اور جو، یخفا اور جو وہ چھپاتا ہے، وہ سب جاننے والا ہے. اب یہ ویسے تو ایک حقیقت کا بیان ہے نا کہ انہو یعلم الجہر وما یخفا کہنا کہ اللہ سب ہی کچھ جانتا ہے، لیکن یہاں خاص خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے نا. جیسے آپ کو جیسے تسلی یقین دہانی کروائی جا رہی کہ آپ جن حالات سے دو چار ہیں، جو جن مسائل سے اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو بھی وہ جانتا ہے جو ظاہر ہیں، اور ان باتوں سے بھی آگاہ ہے جو پوشیدہ ہیں. سامنے مخالفتیں ہو رہی، پیچھے سازشیں ہو رہی ہیں چھپ کر، آپ کے دل کے اندر کیا پریشانی، کیسا صدمے، کیا غم ہے لوگوں کی ایمان نہیں لانے سے، ایک ایک چیز کو وہ جانتا ہے، ہر ظاہر ہر پوشیدہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پریشانیاں ہیں، کیا دعائیں ہیں، دشمنوں کی کیا شرارتیں ہیں، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت بھی رکھتا ہے نا. تو جیسے بڑا ہی اطمینان دلایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور اسی طرح جو بھی اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرنا چاہے. سورہ طٰہٰ میں یہی بات اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آتی ہے. پہلی رکوع میں شروع میں ہی لَهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ، اسی کے اختیار میں ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیں تو کیسی تسلی ملتی نا کہ وہ جو سب کچھ اون کرتا ہے، جو آسمان و زمین اس کے ہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اور جو کچھ زیر زمین، اندر زمین کے اندر ہے، وہ سب بھی اللہ جانتا ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور چاہے تم بلند آواز سے بات کرو یا پوشیدہ طور پہ، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ ظاہر اور پوشیدہ اور بلکہ اخفا پوشیدہ تر باتوں کا بھی وہ جاننے والا ہے. تو وہ جو سب کچھ جانتا ہے تو پھر کیسے اطمینان کی بات ہے نا، وہ سارے کام بنا دے گا، اس پہ توکل کر لو، اس پہ اعتماد کر لو. یہی آیات کو ویسے یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اس پہ اپنے توکل کو بڑھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا علم ہے، کتنا محیط ہے، ایک ایک چیز کو وہ ایک باریکیوں کے ساتھ وہ جاننے والا ہے، اسی پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں. اور پھر مزید تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تسلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسی آتی رہتی نا. انتہائی مشکل ترین حالات میں آپ تھے نا، جو کام کر رہے ہیں وہ آگے بڑھتا نظر نہیں آ رہا، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بے چین ہیں، انہیں جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، لوگ مخالفتیں کر رہے ہیں، دعوت بڑھ رہی نہیں ہے. آپ کا دل ہے کہ سارے پورا خاندان ہی تھا تو قریش آپ کا، ان کو آپ چاہتے ہیں بچائیں، وہ بات نہیں مان رہے ہیں. تو بار بار آپ کو کیسے ہمت بڑھائی جاتی، تسلی دی جاتی. اب آپ سے کہا جا رہا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یسر کہتے ہیں آسانی کو، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے تم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ حالات ایسے مشکل ہی نہیں رہیں گے ہمیشہ. وَنُيَسِّرُكَ کہنا کیا ہے، ہم آسان کر دیں گے تم کو. اور یسرا کیا ہے، للْيُسْرَىٰ، یسرا کے لیے تم کو آسان کر دیں گے. یسرا سے مفسرین نے اکثر سمجھا کہ شریعت یعنی اسلامی شریعت طریقہ مراد ہے. حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ مجھے آسان شریعت دی گئی. ذہن میں ویسے سوال پیدا بھی ہو سکتا ہے کہ اب اتنی آسان بھی نہیں ہے. آج کتنے ہی انسانوں کو صرف یہ سوچ کر ہی ان کی جان نکل رہی ہوتی کہ شریعت نافذ ہو جائے گی. اگرچہ یہ بھی حقیقت ہے کہ
دین کا ہر حکم ایسا ہی ہے جس کا بجا لانا انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ اگر ان احکامات کو مانے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے نا۔ اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر ہی تو آج انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں تو کیسے یسرا ہی ہو جائے، دنیا بھی آسان ہو جائے نا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ ایک مشکل کام بھی جب اس کے لیے موٹیویشن ہو، اسے انسان چاہتا ہے کرنا، اسے کرنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کے لیے پھر وسائل مل جائیں تو کیسے وہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے نا۔ روزے کا ہی سوچیں، ایک نئے مسلمان کو رکھنا پڑے تو شروع میں اسے کتنا بھاری لگ سکتا ہے نا، اور ایک مسلمان بچہ تک بھی اس پر کیسی ضد کر کر کے رکھنا چاہتا ہے جیسے کوئی مزیدار کام ہو، تو اس کے لیے تو کیسا آسان جیسے روزہ ہو گیا ہے نا۔ اتنے بڑے بڑے گرمی کے دنوں کے بھی روزے کیسے بچے آسانی سے رکھ لیتے ہیں نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دین کو مکمل طریقے سے اللہ کے بندوں تک پہنچانے، اسے قائم کرنے دکھانے میں بہت ساری مشکلات اٹھائیں، لیکن جیسے یہاں وَنُيَسِّرُكَ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات کو آسان بھی کر دیا۔ آپ نے صرف 23 سال میں وہ کام کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں کوئی کر نہیں سکا۔ کتنی انسانیت اتنی زیادہ پستی پہ گئی ہوئی تھی، اس سے اٹھا کے کہاں بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ اتنے بگڑے ہوئے اشخاص کو کیسے بہترین، دنیا کے بہترین اشخاص بنا دیا، کیسا بہترین معاشرہ پیدا کر کے بتا دیا۔ تو اس آیت کو ویسے ہمیں اپنے لیے بھی یاد ہی رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرنے کا ارادہ کریں تو ہمارا نفس اور اس میں بیٹھا ہوا ہمارا دشمن اسے کیسا مشکل بنا کر دکھاتا رہتا ہے نا، کہ ہم اس کا ارادہ ہی ترک کر دیں۔ کچھ نہ کچھ مشکل پہ مشکل، ایک مشکل حل کی دوسری مشکل آ رہی ہے تو انسان سوچنا شروع کر دے کہ چھوڑو یہ کام نہیں ہوتا ہے، میرے بس کا ہی نہیں ہے، انسان یہ سوچنے لگ جائے نا۔ لیکن جب ہم عزم کر لیں کہ پھر اپنے رب سے مدد چاہیں تو کیسے مشکل کام بھی گویا آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ وہ بنا دے گا کام، اور مجھے تو کرنا ہی ہے تو وہ بس کام آسان ہو جائے گا۔ وہی یہاں پہ وعدہ کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے ہم سے بھی، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اسے آسان کر دیں گے آپ کے لیے، آپ کو آسان کر دیں گے، آپ کے لیے وہ کام آسان ہو جائے گا، اس کے لیے سارے چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی جیسے بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا فَذَكِّرْ، بس آپ نصیحت کریں، ذکر کریں، ان نفعت الذکریٰ، اگر نفعت الذکریٰ نافع ہو، نفع دینے والی ہو نصیحت، بس آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دینے والی ہو۔ اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ آپ نصیحت کریں اگر وہ نصیحت فائدہ دینے والی ہو، تو اب یہاں اصل میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہوں گے جب آپ نصیحت کریں گے تو جسے نہیں مانیں گے نا، اور جن کے دلوں میں اللہ اور آخرت کا خوف ہوگا وہ مان بھی لیں گے، اسے ماننے والے ہوں گے۔ جن کے دل میں اس کے آخرت کی کچھ فکر ہے وہ آپ کی بات سنیں گے، اور جن کے دل اللہ کے خوف سے خالی ہیں ان پر وہ بے اثر رہے گی۔ اگلی آیات میں جیسے آ رہا ہے، اس آیت کو ویسے پچھلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور اس پر غور کریں تو بالکل وہی بات سمجھ میں آتی ہے جو سورۃ طٰہٰ کے شروع میں کہی گئی، بالکل شروع میں طٰہٰ کے بعد ہی وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، جو خشیت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو بھی اللہ کے دین کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہو اسے بتایا جا رہا ہے، بلکہ کسی کی بھی اصلاح، اب ہم مائیں ہیں اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر ہو سکتی، یا دوست احباب اپنے خاندان کی، ان سبھی کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس مشکل میں نہیں ڈالا گیا کہ جو سننا بھی نہیں چاہے اسے سنا کر اور منوا کر ہی چھوڑو۔ ابھی ہم یاد ہی کر رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی اس میں پریشانی میں اس وقت تھے، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، جس طرح سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے نا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ لتشقیٰ کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو لمن یخشیٰ، جو خشیت جس کے دل میں وہ سنے گا۔ آپ کا کام تو تذکیر کرنا، یاد دہانی کرو، اور جس طرح سے آ رہا ہے کہ ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، اگر اس طرح سے نصیحت کرو، یعنی جب نصیحت کرو تو ایسے کرو کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لے گا، وہ ذکر سن لے گا، وہ نصیحت اس کو مل جائے گی۔ جیسے فرعون کے لیے طرف بھی جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا
تو کیسے کہ اللہ یتزکا، شاید کہ وہ پاکیزگی اختیار کر لے، یعنی پوری امید ہو کہ وہ پاکیزگی اختیار کر سکتا ہے، اور اس طرح سے سب کو سنا دو، سب کو نصیحت کر دو، اور اس کے بعد آگے پھر جو سننا چاہے پھر ان کی تربیت کرو۔ عام دعوت پیش کر دی، سب کو بتا دیا، جو مانتا ہے مان لے گا، جو نہیں مانتا نہیں مانے گا نا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ پہلے ہی سے اپنے اندازے سے کہ یہ تو بات سننے والا نہیں ہے کہہ کے اسے نصیحت ہی نہ کریں۔ نصیحت کرنا تو کام ہے، پہلی بات تو وہی ہو رہی ہے نا کہ نصیحت کرو، جیسے فذکر، پس نصیحت کرو، ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے، لوگوں کی مخالفتوں سے، ان کی ناقدریوں سے مایوس نہیں ہو۔ آپ کو پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑیں، آپ ان کو مسلمان کر کے چھوڑیں، آپ کا کام تذکیر ہے، آپ سنا دیں، اس کے آگے ان کا اپنا معاملہ ہے۔ پھر کہا جاتا ہے سیذکر من یخشی، سیذکر، نصیحت حاصل کر لے گا، نصیحت مل جائے گی۔ کس کو ملے گی نصیحت؟ عنقریب سمجھ جائے گا، من یخشی، جو خشیت رکھتا ہے، جو خوف رکھتا ہے۔ ابھی جیسے سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہم یاد کر رہے تھے، الا تذکرۃ لمن یخشی، اس کے لیے تذکرہ، وہ نصیحت حاصل کرتا ہے جس کے دل میں خشیت ہو۔ خشیت کیا ہے؟ جو اپنے رب کی عظمت کو جانتا ہے، پہچانتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی متقین کو ہدایت ملتی نا، ھدی للمتقین۔ قرآن کی بالکل ابتدا میں یہ بات بتا دی گئی تھی۔ اب یہاں تسلی تو ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ آپ جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس کے اپنے نفس کی خرابی ہے۔ آپ کے پیغام کی تاثیر تو یہی ہے کہ دل میں اتر جائے، انسان کی خشیت میں اضافہ ہو جائے، وہ اپنے رب کے لیے جھک جائے۔ قرآن کی بات اگر دل میں نہ اترے، دل نہ پگھلے، تو اپنے دل، اپنے نفس کی اصلاح اور استغفار کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے، ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب کرے گا۔ اشقا، اجتناب کا لفظ اردو میں بھی ہم جانتے ہیں کسی چیز سے پہلو بچا لینا، کسی چیز کو اوائڈ کرنا، اگنور کرنا۔ جیم نون بے جنبہ سے یہ لفظ ہے، جنب کے معنی بھی پہلو کے ہوتے ہیں نا۔ اور شقی کیا ہوتا ہے؟ بدبخت، بدنصیب، بدقسمت، انفارچونیٹ، انلکی جیسے کہیں۔ اور اشقا کہیں تو پھر زیادہ بدنصیب، بڑا بدقسمت۔ تو قرآن جیسی نصیحت سے، ایسی عظیم نعمت سے جو اپنا پہلو بچائے، جو اوائڈ کرے، جو نہیں سننا چاہے، جو اس پر دھیان نہ دے، تو اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا۔ دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں اس کے سامنے پیش کی گئیں، اور اس نے اپنے شقاوت سے خود ہی اسے ٹھکرا دیا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ الذی یصلی النار الکبریٰ، صلی النار کا محاورہ ہم سمجھتے آ رہے ہیں نا، آگ میں ڈال دیا جانا، آگ میں جلنا۔ اس آگ کی صفت یہاں پہ آ رہی ہے کہ النار الکبریٰ، دنیا جیسی آگ نہیں، دنیا کی آگ کا بھی سوچیں یہ حال ہے کہ اس پہ پکنے والی چیز کی حرارت تک بھی جھلسا کر رکھ دیتی ہے نا، گھنٹوں اس کی تکلیف سے ہم بے چین رہ سکتے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ تو پھر کیسی ہوگی؟ آج انسان جانتا بھی ہے اسی زمین ہی کے اندر کا لاوا کس قدر ہماری آگ سے کتنی گنا زیادہ حرارت رکھتا ہے، بلکہ انسانی شیاطین نے جو آج ویپنز جمع کر لیے ہیں وہ اس دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا سکتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے عذاب سے بھی ہمیں اور اپنے سب بندوں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور وہ آخرت کی النار الکبریٰ تو پھر کیسی بڑی آگ ہوگی، اس کی جھلک سے بھی اللہ تعالیٰ دور رکھے ہمیں۔ النار الکبریٰ کی اور بھی بڑی ہولناکی کا نقشہ آگے کھینچا گیا، ثم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ دنیا کی تو سوچیں کتنی بڑی مصیبت ہو، موت ہر مصیبت کا خاتمہ کر دیتی ہے نا، لیکن وہاں تو داخل کے جانے سے پہلے ہی ظالم موت کو پکار رہے ہوں گے، قرآن میں آتا ہے نا، لیکن موت ہے ہی نہیں، اور زندگی بھی زندگی جیسی زندگی نہیں۔ دنیا کی تکلیفیں اور درد تو وہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ان میں ہی کوئی شخص مبتلا ہو تو کیسے زندگی نہیں لگتی نا، کوئی ذرا سا بھی پین ہو، سر کا درد ہو تو کیسے دنیا کے کون سا لطف ہم لے سکتے ہیں۔ جہنم کی اندر کی زندگی، یصلی النار الکبریٰ، اس بڑی آگ کے اندر جو ہو تو وہ کیا زندگی ہوگی نا۔ اللہم انی اعوذ برحمتک من النار۔ اور پھر اس کے مقابلے میں قد افلح من تزکا، من تزکا کیسے نا، افلح آتا ہے قد کی تاکید کے ساتھ، تمفسس کے ساتھ، افلح پاسٹ ٹینس میں کہ کامیاب ہو گیا، جیسے جس نے پاکیزگی اختیار کی، جیسے کوئی چیز بالکل شیور ہے نا جو پاسٹ میں ہو گئی
جو ماضی میں ہو گئی وہ تو بس ہو چکی، اب کوئی شک ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے فلاح میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس کی؟ جو من تزکا، جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ من تزکا کا ویسے زکا کا لفظ زے کاف واو سے پاک کرنا، نشو نما کرنا۔ تو مکے کے پس منظر میں ویسے تزکا کیا ہوگا سوچیں تو پہلی چیز تو کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان لانا ہی ہے نا تزکا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ اور کیا چیزیں تزکیے میں شامل ہیں؟ برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، برے اعمال کو چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کرنا، وہ اعمال کرنا جس کی وجہ سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہو، اس کا زنگ صاف ہو جائے۔ جس طرح جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وہ تو فلاح، وہ تو اصلی کامیابی پا گیا۔ دنیا کی کامیابیاں کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے اس کامیابی کے مقابلے میں۔ ویسے آگے دنیا اور آخرت کا آ رہا ہے موازنہ، تو اس میں تھوڑا اور دیکھتے ہیں۔ اور پھر آ رہا ہے کہ پاکیزگی اختیار کی تو وہ کون ہے؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اپنے رب کا نام یاد کیا پھر نماز پڑھی۔ سورت شروع ہوئی تھی سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تاکید کے ساتھ، اور اب خاتمے پر فلاح پانے کی اپنا تزکیہ کرنے والی کی پہلی صفت آ رہی ہے کہ اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا۔ اسماء حسنہ کی اہمیت ابھی ہم نے سمجھی ہی۔ اپنے رب کو، اپنے رب کے ناموں کے ساتھ اپنے دل کے علاوہ زبان سے بھی ذکر کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور پھر فصلہ، پھر نماز پڑھی۔ نماز ہمیں پتہ ہے کس طرح کفر اور ایمان میں جیسے فرق کرنے والی چیز ہے نا، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا۔ اور اب یہاں پہ اس شخص کی بات آ رہی کہ وہ صرف ذکر کر کے، یاد کر کے ہی نہیں رہ گیا، بس ایمان لا کے ہی نہیں رہ گیا، کفر و شرک چھوڑنے کا اعلان کر دیا، ایمان لانے کا، بلکہ آگے نماز کی پابندی کر کے اس نے ثابت بھی کر دیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ کی اطاعت کا اصل میں بڑا مظہر ہے نا نماز، کہ وہ تیار ہے اطاعت کرنے کے لیے۔ اور پھر ہمیشہ ذکر اور یاد دلانے والی چیز ہے نماز نا۔ نماز ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص ایمان رکھنے والا ہے، اور یہی نماز مومن کی معراج بھی ہے۔ اسی کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قرب کے منازل طے کرتا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ اور پھر کہا جا رہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ وہ تؤثرون کا جو لفظ ہے اشارہ ہوتا ترجیح دینا۔ ایثار اردو میں ہم کہتے ہیں نا، ایثار کیا ہوتا ہے؟ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دینا، خود کو ضرورت ہے لیکن دوسرے کو اپنی چیز دے دینا۔ تو تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دینے والے ہو۔ اب یہاں پہ ویسے اصل خطاب تو اس وقت کے جو مخالفین ہیں، جو قریش کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے جو مخالفت کا اصل سبب بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کر رہے تھے؟ دنیا پرستی کے لیے، دنیا ہاں سے نکل جائے گی، جو دنیا کے فائدے ہو رہے تھے ان بتوں کے ذریعے وہ قربانی کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ وجہ بتائی جا رہی ہے نا۔ لیکن انسانوں کی اکثریت کا سوچیں، بلکہ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا سوچے، زندگی کے کتنے ہی معاملات میں کتنی ہی دفعہ دنیا کا فائدہ جیسے پہلے سامنے آ جاتا ہے نا، آخرت کی تیاری پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک سچا مومن تو ویسے دنیا کے کام، دنیا کی کامیابیوں کی کوشش بھی اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کے رضا کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتا ہے۔ وہ تو اس وقت بھی دنیا میں ہی رہتے ہوئے بھی آخرت کما رہا ہوتا ہے نا۔ لیکن عام انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ جو فوری فائدہ، نقد فائدہ مل رہا ہے، اس وقت جو فائدہ میں ہو رہا ہے اسے چھوڑنا یا آخرت کی خاطر یہاں کا نقصان برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ پریفرنس ہی دنیا کے کتنے کاموں میں ہمیشہ اکثر دنیا کی پہلی ہوتی ہے نا، کہ پہلے دنیا ہو جائے، پہلے دنیا کی ڈگریاں حاصل ہو جائے، پھر بعد میں دین کا علم حاصل ہوگا، ابھی تو یہ ذمہ داریاں ابھی وہ کر لیں۔ تو وہ بات یہاں پہ جیسے بتائی جا رہی کہ بلکہ تم حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو، اور حقیقت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، اور آخرت جو ہے وہ کیسی خیر ہے اور ابقیٰ، زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کا سوچیں تو ہر لحاظ سے کیسی خیر ہی خیر ہے نا۔ دنیا میں تو انسان بڑی سے بڑی کامیابی بھی حاصل کر لے تو کتنا فائدہ اٹھا سکتا، دنیا بھر کی دولت جمع کر لے، بلینئر ملینئر بلکہ اس سے بھی زیادہ دولت بھی چاہے جمع کر لے، کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جتنا میدا ہے اتنا ہی تو کھائے گا، اور اس سے زیادہ تو نہیں کھا سکتا، بلکہ جلدی بیماریاں اتنے بھی مزے نہیں کرنے دیتی ہیں۔
اور کتنی محلات بنا لے، ایک ہی بستر پہ تو آرام کر سکتا ہے نا، بلکہ جلد ہی 2-3 فیٹ کے گڑھے کے اندر ہی جانا ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت کا ہر مزہ بھی ہے وہ بھی کئی گنا بہتر ہے نا، اور انسان مزے اٹھانے کے قابل بھی ہوگا، اور پھر اوپر سے ابقا ہے، باقی رہنے والی، کبھی یہ ختم نہیں ہونے والی۔ یہ آیات پڑھے تو کیسے لگتا ہے نا، انسان کیسے اپنی آخرت کا سودا اس دنیا کے لیے کر سکتا ہے، وہ جو کبھی نہیں ختم ہونے والی، یہاں کی کتنی بڑا فائدہ حاصل ہو جائے وہ اگلے سانس کا بھی نہیں پتا کہ اس سے فائدہ انسان اٹھا بھی سکے گا، اور کہاں وہ آخرت جو ہمیشہ باقی رہے گی، جو کبھی بھی نہیں ختم ہونے والی، جس کی تکلیفیں بھی کبھی نہیں ختم ہونے والی، جس کے عیش بھی کبھی ختم نہیں ہونے والے، اس کی اصل فکر رکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ بات سمجھائی جا رہی کہ والآخرۃ خیر وابقا، اور پھر کہا جاتا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات پہلے کے صحیفوں میں کہی گئی۔ صحیفے ویسے تو کتابوں کے اوراق کہا جاتا، لیکن صحیفہ خاص طور پہ وہ جو اللہ کے نازل کردہ کلام جو تھے ان کے لیے، اور صحیفہ کی جمع صحف، جو پہلے کے صحفوں میں، یعنی اصل بات بتائی جا رہی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی، پہلے رسولوں کی بھی یہی تعلیم رہی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں آدمی کا اپنے عمل کام آنے والا ہے، کوئی دوسرا اس کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور کہا جاتا صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ کے صحفوں میں، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں کی بات سورہ نجم میں بھی آتی ہے، کہ وہاں پہ کہا جاتا کیا اس کو اس تعلیم کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کی جس نے ہر بات پوری کر کے دکھائی، اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان بھی کسی دوسری جان کا بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔ ان کا ذکر ویسے اس لیے آتا نا، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور عرب میں تھے بھی، ان کی تعلیمات اہل مکہ کے بھی کان میں پڑی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو سچا پیغمبر مانتے ہی تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد ہونے پر ہی سارا فخر، ان کا سارا جو اسٹیٹس اس وقت بنا ہوا تھا سارا اسی پر تو تھا، ان کا دعویٰ تو یہی تھا کہ وہ دین ابراہیمی پر ہے۔ تو خاص طور پہ ان دونوں کا یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہ پچھلی کتابوں میں بھی اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات کہی گئی تھی، کہ یہی دنیا اور آخرت کے بارے میں انہیں بھی بتایا گیا تھا۔ اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس سے تم بدک جاؤ، جو نہیں مانو، وہی باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو کچھ ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں سمجھا اس پر عمل کرنے والے ہوں، یاد رکھنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔